مجیب صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور سے جب ایسے دور میں جب مدارس کو یا اسکولوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، تجارت سے، بزنس سے ایک عبارت رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی دیکھ لیں، بزنس سے ایک عبارت رہی ہے۔ انہوں نے بزنس پہ زور دیا ہے، کیونکہ بزنس اپنی بات کو، اپنے مشن کو پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ کمیاں ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے؟ اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے جو اطعام کا یعنی کھانا کھلانے کا، اور انفاق یعنی ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا نظام، جو نظام اس کے پاس ہے وہ نظام شاید ہی کسی دوسری سوسائٹی یا کمیونٹی اور دھرم میں ہو۔ اسی نظام پہ اگر ہم سچائی سے 100% اگر اتر جاتے، اس کے ماننے والے اگر 100% اترتے، تو آج زکوٰۃ کی رقم مدرسوں میں نہیں آتی۔ زکوٰۃ کی رقم سے غربا اور مساکین کی کفالت ہوتی، اور مدارس لوگوں کے انفاق کے مال سے چلتا، لوگوں کے ڈونیشن سے اور چندے سے چلتا، زکوٰۃ سے نہیں چلتا۔ لیکن افسوس کہ قوم بخیل ہو گئی، حریص ہو گئی، جس کی وجہ سے آج یہ پورا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ اور علماء نے مدارس کو باقی رکھنے کے لیے پھر زکوٰۃ کی رقم کو مدارس میں خرچ کرنے کی کوشش کی اور مدارس کو باقی رکھا۔ پھر علماء کے صف میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو علماء نہیں تھے، علماء کے لباس میں تھے، اور وہ مارکیٹ میں اترے۔ پھر ان کی وجہ سے بھی علماء بدنام ہوئے اور ان کی بے قدری ہوئی، کچھ تو ان کی جہالت کی وجہ سے اور کچھ قوم کی بخیلی کی وجہ سے۔ آپ شہروں کا جائزہ لیجئے، مدارس مساجد کا جائزہ لیجئے، تو مسجدوں میں آپ کو 2000 3000 4000 6000 8000 اس سے زیادہ کی تنخواہ پہ ائمہ نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو ایک آدمی جو 4000 اور 8000 اور 6000 پہ امامت کرے گا، وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائے گا، اپنے گھر والوں کو کیا کھلائے گا، وہ خود کیسے اپنی کفالت کرے گا؟ یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں قوم کی بخیلی ہے۔ قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی بخیلی سے نکلے اور وہ یہ سروے کرے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر ہمارا منتھلی جو خرچ ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے امام صاحب کا بھی منتھلی خرچ ہوگا، ان کے بھی گھر ہوں گے، ان کے بھی پریوار ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے ہمارے گھر میں 50,000 روپیہ منتھلی خرچ ہوتا ہے، تو امام صاحب کے گھر میں کم سے کم 20,000 روپیہ تو منتھلی خرچ ہوگا ہی۔ تو اس کا صحیح حساب دیانتداری کے ساتھ مسجد کے جو کمیٹی کے جو حضرات ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، منتظمین ہیں، ارکان ہیں، ممبرز، ان کو اندازہ کرنا چاہیے اور اس امام کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ اس امام نے 24 گھنٹہ اپنا وقف کر دیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کی سیوا کے لیے۔ مسجد میں رہ کر کے وہ لوگوں کی سیوا کر رہا ہے، اور ان کا پیٹ اگر نہیں بھرے گا، ان کے بچے اگر اچھے مدرسے اسکول میں نہیں پڑھیں گے، ان کے گھر والے پریشان رہیں گے، تو بہرحال یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اسی طریقے سے کمیٹی کو دوسرا یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ کمیٹی جب اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں کسی کو معلم رکھے، استاد رکھے، امام رکھے، تو وہ اس کا معیار چیک کرے کہ واقعی وہ عالم ہے یا نہیں ہے، کہیں سے ویریفائی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ہوگا اور وہ آپ کی مسجد کا امام ہوگا تو وہ ہمیشہ اچھی باتیں بتائے گا، فتنے کی باتیں نہیں بتائے گا، صلح کی باتیں بتائے گا، قوم کو جوڑنے کی باتیں بتائے گا، توڑنے کی باتیں نہیں بتائے گا۔ وہ سماج میں لوگوں کے اندر محبت پیدا کرے گا، نفرت پیدا نہیں کرے گا، وہ غلط بیان نہیں دے گا، وہ اچھے بیانات دے گا۔ تو پہلی چیز محبت پیدا کرے گا، وہ محبت پھیلائے گا، وہ محبت کا داعی ہوگا، وہ امن کا داعی ہوگا۔ تو عالم کا انتخاب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم عالم کا انتخاب کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم ہیں بخیل، ہم ہیں مسجد کے سیکریٹری۔ ہم اگر عالم رکھیں گے تو اس کے انتظامات اچھے کرنے پڑیں گے، اور ہم 2000 3000 میں کسی جاہل، عالم نما جاہل کو ہم رکھ لیں گے تو ہماری مسجد کا کام چلتا رہے گا۔ اب وہ مسجد سے، محراب سے جو بیانات دیتے ہیں، ان بیانات میں جہالت پھیلتی ہے، فتنے پھیلتے ہیں، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مسلک در مسلک، فرقہ در فرقہ جنگیں ہوتی ہیں، تو یہ سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف مدرسے کی ایک بدقسمتی کہیے یا مایوسی کہیے کہ جو بھی شخص مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، 2 سال پڑھا، 4 سال پڑھا، 6 مہینہ رہا، وہ عالم ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں مولوی بن کر، عالم بن کر، مفتی بن کر گھومنے لگتا ہے، اور قوم ان کو قبول کر لیتی ہے، کیونکہ قوم کو تمیز نہیں ہے، اور بخیلی کی وجہ سے وہ صحیح چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے اندر جذبہ نہیں ہے۔
اور مدرسے سے جو بھی نکلتا ہے وہ مدرسے کا لباس پہن لیتا ہے، وہ بھی مولوی بن کے ٹہلنے لگتا ہے۔ تو قوم کو چاہیے کہ علماء کو پہچانیں، ان کی کوالٹی کو پہچانیں، ان کی صلاحیت کو جانچیں، اور اپنے یہاں جس امام کو رکھیں وہ ایک ذمہ دار امام ہو، ذمہ دار عالم ہو، ذمہ دار رہنما ہو، جو قوم کو جوڑنے اور محبت پیدا کرنے کی بات کرے۔ اور مدرسے کو چاہیے کہ وہ نااہلوں کو دستار نہ دے، نااہلوں کو عالم اور مفتی بنا کر کے مارکیٹ میں نہ اتارے، بلکہ پہلے ان کو اہل بنائے، پہلے ان کو ایک سماجی آدمی بنائے، پہلے اس کو دین کا اچھا عالم بنائے، اور اسکالر بنانے کے بعد اس کو ویریفائی کر کر کے سماج میں اتاریں۔ اور قوم اگر ان کی قدر کرے گی، قوم اگر ایسے لوگوں کی قدر کرے گی، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھے گی، کمیٹی کے لوگ ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مدارس میں صرف غربا اور مساکین نہیں پڑھیں گے، بڑے گھرانے کے لوگ بھی پڑھنے لگیں گے، بڑے گھرانے کے بچے بھی آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پڑھ کے نکلے گا تو اس کا فیوچر محفوظ ہوگا، اس کا فیوچر پریشان کن نہیں ہوگا، اس کا فیوچر مطمئن کرنے والا ہوگا اس کو۔ جمعہ میں 80-90% مسلمان مسجدوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے 10% بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام سے خیریت بھی پوچھیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے نا۔ اگر 80% مسلمان مسجدوں میں ہوتے ہیں جمعہ کے دن، اور 10-10 روپیہ، زیادہ نہیں، 10-10 روپیہ امام کے ہاتھ میں اگر وہ نظر دے دیں تحفے کے طور پر، تو امام کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔